اچھا چلے عمران صاحب، یہ الیکشنز کا تو اپنا معاملہ ہے، اسلام آباد کے اندر بھی کچھ باتیں گردش ضرور کر رہی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ میٹنگز ہو رہی ہیں بڑی ایکسٹینسو. کل دو روز پہلے بھی ہوئی، وہ انکنکلوسیو رہی. کل بھی میں دیکھ رہا تھا کہ ڈپٹی پرائم منسٹر کی صدارت میں میٹنگ ہو رہی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی جو معزز اراکین ہیں ان کے ساتھ. پیپلز پارٹی کے تحفظات کیا ہیں اور کیا یہ بڑے ڈیپتھ اختیار کر چکے ہیں یہ اختلافات؟ اور کیا ایسا ہے کہ آپ کی خواہش ہے کہ آپ 28ویں ترمیم کے اندر ایسی ترامیم کریں کہ آپ کراچی کو بھی وفاق چلائے، گوادر کو بھی وفاق چلائے؟ اس کا ذکر آپ کو پتہ ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی تقاریر میں کیا ہے. تو یہ بنیادی تحفظات یا اختلافات ہیں کیا آخر؟ نہیں، ہم ایک دوسرے کے بالکل قریب ہیں، بلکہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. باقی رہی بات یہ کہ مختلف ایشوز کے اوپر مختلف نقطہ نظر ہونا جو ہے، یہ کوئی جدائی تو نہیں ہوتا، یہ پارٹیز کے اندر بھی ہوتا ہے اختلاف رائے. ان کے ساتھ ہمارا اختلاف رائے ضرور موجود ہے. صوبوں کی تقسیم ہو، بلدیاتی نظام کے امپاور کرنے کی بات ہو، واٹر مینجمنٹ یا واٹر ریکارڈ سے متعلقہ ایشوز ہوں، یہ این ایف سی سے متعلق معاملات جو ہیں، وفاق اور صوبوں کے مابین 18ویں ترمیم کے بعد جو ذمہ داریاں ہیں ان کی تقسیم کی بات ہے. اس کے اوپر اپنا اپنا نقطہ نظر ہے. اس لیے ہر کسی کو، ہر سیاسی جماعت کو اپنا نقطہ نظر رکھنا بھی چاہیے، اس کے اوپر بات بھی کرنی چاہیے، لیکن وداؤٹ کنسنسس کسی کو بھی آگے پروسیڈ نہیں کرنا چاہیے. تو بجٹ سے متعلق ان کی اپنی تجاویز ہیں، ہماری اپنی تجاویز ہیں. اس کے اوپر بھرپور کوشش ہو رہی ہے کہ کوئی کامن پوائنٹ جو ہے اس تک پہنچا جا سکے، اور ہوپ فلی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اس تک ہم پہنچ جائیں گے، اور پہنچنے کے بعد جو ہے یہ بجٹ انشاءاللہ 10 کو پیش بھی ہوگا اور 30 جون سے پہلے پاس بھی ہوگا. اچھا رانا صاحب، یہ جو بجٹ اب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ چلیں جی وہ 10 تاریخ کو آ جائے گا، چلیں 10 آئے 12 آئے یا 30 سے پہلے آپ نے اسے منظور کرنا ہے. بٹ سوال یہ ہے کہ کیا کبھی آپ کی ایک کوشش تھی یا ابھی بھی ہے کہ اس بجٹ سے پہلے 28ویں ترمیم کو منظور کروایا جائے؟ اور اس کے لیے بڑی کوشش کاوش کی گئی ہے لیکن آپ کامیاب نہیں ہو سکے. یہ محض افواہ ہے. بجٹ سے پہلے کوئی آئینی ترمیم کو پاس کروانے کی کوئی بات کسی جگہ پہ بھی موجود ہی نہیں ہے. اچھا رانا صاحب ٹھیک ہے، چلے یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ توجہ طلب ہے، بحث بھی ہوتی ہے، آپ کنسنسس کے بغیر آگے نہیں چلیں گے. لیکن ایک مسئلہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ہے. آپ خود حلقے کی سیاست کرتے ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک ایسا پروگرام ہے جو اکراس پاکستان کام کرتا ہے، اور جو پورسٹ آف دا پور ہے، یعنی غریب ترین لوگ ہیں، ان کی جو مالی معاونت ہے وہ حکومت پاکستان کرتی ہے اس پروگرام کے تحت. ابھی میں احسن اقبال صاحب کی گفتگو سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ صوبے اس کے اندر حصہ ڈالیں، اور اگر ڈالیں گے تو وفاق کے پاس کچھ ارب روپیہ بچ جائے گا، وفاق کو اس میں سہولت ہوگی. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی صوبے اس میں حصہ ڈالیں. یہ کیا موقف ہے؟ جی بالکل ہے، اور ہماری اس کے اوپر بڑی کنفرم اور کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد اس قسم کی تمام سروسز جو ہیں یہ صوبوں کی ذمہ داری ہے. اگر 58% وسائل سے جو ہے وہ صوبوں نے حصہ لینا ہے تو یہ سروسز بھی صوبوں کو دینی ہے. اس کا بوجھ جو ہے وہ مرکز پہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے اوپر بالکل ہماری جو ہے وہ بڑی کنفرم رائے ہے، اور ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ پوری جو ہے وہ رائے کے اظہار کا موقع جب بھی ملتا ہے ہم اپنے پیپلز پارٹی کے دوستوں سے بات کرتے ہیں. ہم اس پروگرام کے خلاف نہیں ہیں، لیکن پنجاب میں جو اس کا ڈیٹا ہے وہ انتہائی غلط ہے. وہاں پہ بے پناہ کرپشن ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ بلو دی پاورٹی لائن لوگوں کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ لوٹ مار ہے. پنجاب کا ڈیٹا درست نہیں ہے، تو اس کو بھی ٹھیک کیا جانا چاہیے. اور اس کے بعد صوبے کو چاہیے کہ وہ دوسری اسکیموں کی بجائے اس اسکیم میں جو ہے وہ تقسیم کریں وہ. تو اس کے اوپر ہمارے اعتراضات ہیں، لیکن کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ ہم کوئی اس بات کو یک طرفہ طور پہ جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں.
ہمارا موقف ہے اور ہم پیپلز پارٹی کے دوستوں سے اس کے اوپر ڈسکس کرتے بھی رہے ہیں اور کریں گے بھی آگے انشاءاللہ۔ اچھا، پھر اس پہ رانا صاحب ڈس ایگریمنٹ تو یہ ہے نا، دیکھیے بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر اس کو پروونشل کر دیں گے، یعنی صوبوں کا اس میں آپ انوالومنٹ کریں گے، وہ اسے ایکویٹ کر رہے ہیں کہ آپ بی آئی ایس پی کو ختم کر دیں گے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ سازش ہے، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے، اور وہ اس کے اوپر بڑا جسے کہتے ہیں ان کی پوزیشن بڑی مضبوط ہے، اور وہ اس کو بڑی کرٹیسزم بھی اس کے اوپر کر رہے ہیں، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیں، کنسنسس کے بغیر تو ہم نہیں کریں گے، لیکن جس چیز کو ہم درست سمجھتے ہیں وہ بات ہم ضرور کرتے رہیں گے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی پوری دنیا بھر میں یہ کام وفاق کرتے ہیں، تو پوری دنیا بھر کے وفاق کے اور وہاں پہ جو صوبائی اکائیاں ہیں ان میں جو وسائل کی تقسیم ہے اس کو دیکھ لیں۔ ان ملکوں کی طرح جو ہے وہ جو طریقہ کار یا ریشو وہاں پہ ہے وہی پاکستان میں کر لیں تو ٹھیک ہے، پھر وہ وفاق کر لے گا۔ یعنی ہم تو کسی چیز کے اوپر ہم کسی بات پہ ریجڈ نہیں ہیں، ہم اگر ایسے ہے تو چلیں ایسے بیٹھ کے دیکھ لیتے ہیں اس چیز کو، لیکن ایک ہماری رائے ضرور ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد وسائل کے حوالے سے صوبے جتنے توانا اور جتنے انڈیپینڈنٹ ہیں، اس سوشل سروسز جو ہے یہ ان کو اپنی ذمہ داری کے طور پہ نبھانی چاہیے۔ اچھا رانا صاحب، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظاہری بات ہے آپ کے پاکستان تحریک انصاف سے تو معاملات درست نہیں ہیں اور ابھی بھی ویسے ہی چل رہا ہے۔ اب گزشتہ روز سہیل آفریدی صاحب نے کہا، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے ہیں کہ جی ہمیں اجازت دی جائے، عدالت اجازت دے، ہمیں ہماری ملاقات ہو عمران خان صاحب سے، کیونکہ وہ اور صوبائی وزیر خزانہ ملیں گے، مشاورت کریں گے عمران خان صاحب سے صوبائی بجٹ کے اوپر، تو اس کے بعد صورتحال بہتر ہوگی اور وہ پھر اپنا بجٹ پاس کریں گے۔ اور وہ کہتے ہیں اگر ایسا نہ کرنے دیا گیا ہمیں تو پھر ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر 10 تاریخ کو بھرپور احتجاج کریں گے اور وفاقی حکومت کو یہ بجٹ بھی منظور نہیں کرنے دیں گے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، یہ ایسا مکافات عمل ہے کہ جس کی میرا خیال ہے کہ کم از کم میری جو ہے وہ یادداشت کے مطابق تو مثال نہیں ملتی۔ یہ فیصلہ تو سپریم کورٹ نے کیا تھا میاں نواز شریف کے خلاف کہ جب کسی بندے کو سزا ہو جائے تو نہ وہ کسی سیاسی جماعت کو ہیڈ کر سکتا ہے، نہ وہ سیاست میں حصہ لے سکتا ہے، نہ وہ سیاسی طور پہ کوئی فیصلہ کر سکتا ہے، بلکہ سینٹ کا ٹکٹ بھی وہ نہیں دے سکتا۔ اگر اس کے دستخط ہیں وہاں پہ تو سینٹ کے امیدوار آزاد تصور ہوں گے۔ اب یہ فیصلہ تو ہوا تھا میاں نواز شریف کے خلاف، اب آپ مکافات عمل دیکھیں، یہ کروانے والے یہی تھے اس وقت، انہی کے وہ بابا ڈیم صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے۔ تو اب جناب بات یہ ہے کہ یہ کس سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں جی صوبائی بجٹ کو پیش کرنے کے لیے؟ تو وہ تو نہ پارٹی کے ہیڈ ہیں، نہ وہ کوئی سیاسی مشورہ دے سکتے ہیں، نہ وہ سیاست میں حصہ لے سکتے ہیں، تو پھر یہ کس مشورے کے لیے وہاں ہائی کورٹ سے آرڈرز حاصل کریں گے؟ ٹیکنیکلی اور کانسٹیٹیوشنلی اور لیگلی تو بالکل ان کی درخواست جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے گی۔